السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے 33 برس میں 8 مسائل کا حصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاتم عاصم کو جب اپنے مرشد حضرت شفیق بلخی کی خدمت میں رہتے ہوئے 33 برس گزر گئے تو ایک دن حضرت شفیق بلخی نے ان سے پوچھا، حاتم تمہیں میرے پاس رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ عرض کیا 33 برس۔ حضرت شفیق نے پوچھا، کیا ان 33 برسوں میں کیا سیکھا؟ فرمایا 8 مسئلے۔ حضرت شیخ بلخی نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی طویل مدت اور صرف 8 مسئلے، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عمر رائے گاں گئی ہے۔ حضرت حاتم نے عرض کیا کہ اے استاد محترم، میں جھوٹ بولنے سے طبعاً نفرت کرتا ہوں۔ فی الواقعہ میں صرف 8 مسائل ہی حاصل کر سکا۔ حضرت شفیق نے فرمایا، اچھا تو وہ کون سے 8 مسائل ہیں، ذرا میں بھی تو سنوں۔ حضرت حاتم نے عرض کیا، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک شخص کسی خاص شے کو محبوب رکھتا ہے جو تادم مرگ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جب اس کا رشتہ حیات منقطع ہو جاتا ہے تو وہ اپنی محبوب شے سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن میں نے حسنات کو اپنا محبوب بنا لیا ہے جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہیں گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس آیت پر غور کیا اور اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پانے کی عادت ڈالی، جہاں تک کہ وہ حق تعالیٰ کی اطاعت میں رائج ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر حمد کرتے ہیں، چنانچہ میں نے اس بارے میں حق تعالیٰ سے رہنمائی چاہی تو اس کے کلام میں یہ پایا، ہم نے تقسیم کیا ہے لوگوں میں ان کی ضروریات معاش کو۔ اس حکم الہی کو میں نے ذہن نشین کر لیا اور حد سے یکسر کنارہ کش ہو گیا۔ جب قسمت اللہ کے یہاں سے ہے تو پھر خلق سے عداوت کیسی؟ چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ہر شخص کو دیکھا کہ وہ کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی مال پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر، کوئی تجارت پر، کوئی ہنر پر، کوئی صحت بدنی پر، لیکن جب میں نے اللہ کا کلام دیکھا تو اس میں یہ پایا، من یتوکل اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے حسب و نسب، مال و متاع، مال و مثال اور جاہ و منصب پر نازاں ہیں۔ میں نے ان چیزوں پر غور کیا تو بیکار محض معلوم ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ چنانچہ میں نے تقوی اختیار کیا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک بہتر قرار پاؤں۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے اور ایسے ایسے کام کر گزرتا ہے جو ناجائز حالانکہ جو ناجائز ہیں، اور ایسے ایسے کام کر گزرتا ہے جو ناجائز ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے یہ یقین کر کے کہ میں بھی اس مخلوق میں شامل ہوں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، حصول رزق کے لیے ادھر ادھر دوڑنا بھاگنا ترک کر دیا اور حق تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جس شخص کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے وہ اس کو سنبھال کر رکھتا ہے اور مقدور بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب میں نے کلام اللہ کو دیکھا تو اس میں یہ پایا، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ بس اپنی دانست میں جس چیز کو میں نے قیمتی پایا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس موجود رہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں۔ میں نے کلام الہی کی طرف رجوع کیا تو اس میں یہ پایا،
शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन समझो, वो अपने ग्रोह को इसकी तरफ बुलाता है ताकि दोज़खी हो जाए। चनाचे मैंने सिर्फ शैतान को अपना दुश्मन समझ लिया और बाकी सब मखलूक की अदावत तर्क कर दी। हजरत शफीक बल्खी ने यह सुनकर फरमाया, खातिम आसिम, अल्लाह तुझ पर फजल करे, मैंने तमाम खुद समावी पर गौर किया तो इन सब के असल यही 8 मसले पाए हैं। दूसरे सब मसाइल इन्हीं 8 मसलों के शाखे हैं। बेशक अल्लाह हर मुसलमान इन 8 उसूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो यकीनन इसकी दुनिया और आखिरत संवर सकती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन 8 मसलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।